بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سامعین، ایک مرتبہ ایک نوجوان کا کسی راستے سے گزر ہوا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ سڑک کی سائیڈ پر ایک درخت تھا اور اس کے اوپر ایک پرچہ لکھا ہوا نظر آ رہا۔ وہ نوجوان اس درخت کے پاس گیا اور اس پیپر کو پڑھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، میں ایک بوڑھی اور لاچار عورت ہوں، نظر کمزور ہے، میں بے سہارا ہوں، میرے 50 روپے کا نوٹ اس جگہ پر گر گیا ہے، میں بیمار ہوں اور میرے پاس اب دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے جس کسی کو بھی یہ 50 روپے کا نوٹ ملے اس نیچے لکھے ہوئے پتے پر مجھے پہنچا دے۔ اس نوجوان نے اس درخت پر جو پیج لگا ہوا تھا اس سے ایڈریس پڑھا اور اسی ایڈریس کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دور سے ایک جھونپڑی نما گھر نظر آیا۔ بہت ہی چھوٹا اور خستہ حال گھر تھا۔ گھر کے اندر ایک بوڑھی، بیمار، لاچار اور بے سہارا عورت نظر آئی۔ اس عورت کے پاس گیا اور اسے کہا، اماں جی یہ لیجئے 50 روپے کا نوٹ، ادھر پاس ہی ایک درخت کے نیچے مجھے ملا ہے، میں نے وہاں پر ایک نوٹ لکھا پڑا اور فوراً آپ کے پاس یہ دینے آ گیا ہوں۔ اس عورت نے وہ 50 روپے کا نوٹ پکڑا اور کہنے لگی، بیٹے کل میں دوائی لینے گھر سے باہر نکلی تو میرے 50 روپے کا نوٹ گم ہو گیا تھا۔ میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اچانک اللہ نے میری مدد فرما دی۔ وہاں پر ایک لڑکی آئی، اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا، بیٹی میرا 50 روپے کا نوٹ یہاں کہیں گر گیا ہے، اب میں نے دوائی لینے جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ساری رات کھانستے کھانستے گزر جائے گی۔ اس لڑکی نے مجھے 50 روپے دیے، میں دوائی لے آئی، میری رات اچھی کٹ گئی۔ لیکن آج صبح سے تقریباً 30 سے 40 لوگ آ کر مجھے 50 روپے دے گئے ہیں کہ ہم نے وہاں پرچے پہ لکھا پڑا ہے۔ بیٹے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا، میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ میں نے وہ پرچہ لکھ کر نہیں لگایا، بڑی مہربانی جاتے ہوئے درخت کے اوپر سے وہ پرچہ اتار کر پھاڑ دینا اور پھینک دینا۔ بیٹے میرے پاس تو اتنے پیسے پہلے ہی جمع ہو گئے ہیں، میں نے اور کیا کرنے ہیں، اس لیے اپنے پیسے بھی اپنے پاس ہی رکھو۔ وہ نوجوان بولا، اماں آج تو میں آ گیا ہوں، اب یہ پیسے رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے، آپ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لے لیجئے گا۔ بوڑھی عورت نے وہ پیسے پکڑے اور رکھ لیے۔ نوجوان گھر سے باہر نکلا اور سوچتے ہوئے جا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں زمانہ بہت برا ہے، لوگ بہت برے ہیں، اس دنیا میں اچھائی باقی نہیں رہی، نیکی کا رجحان ہی باقی نہیں رہا، لیکن ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا، کیا کبھی ہم نے خود ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہو۔ کیا ہم نے کبھی بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر کوئی کام کیا ہے؟ اب وہ نوجوان اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے بے غرض ہو کر بے لوث نیکی کی تھی، بیمار بوڑھی عورت کو 50 روپے دے دیے، بلکہ اس نے اپنی سوچ لڑائی، اس نے اپنے ذہن سے کام لیا اور ایک پیپر لے کے اس پہ یہ ساری بات لکھ کے ایک درخت کے اوپر پیسٹ کر دیا۔ اب جو بھی پڑھ رہا ہے وہ 50 روپے لے کے اس اماں جان کے پاس آ رہا ہے اور دے رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اس لڑکی نے ایک چھوٹی سی نیکی کی اور اس کی اچھی سوچ اور اچھائی کی وجہ سے اس کے پیچھے نیکی کرنے والوں کی لائن لگ گئی۔ آپ بھی کبھی نیکی کرنے کا سوچیں، اچھا کام کرنے کا سوچیں، اچھائی میں پہل کریں، یقیناً آپ کے پیچھے بھی اچھے کام کرنے والوں کی، نیکی کرنے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ وہ شخص یہی سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ اسے ایک اور نوجوان ملا۔ اس نے جلدی سے ایک پیج نکالا اور اس پہلے نوجوان کے آگے کرتے ہوئے بولا، بھائی آپ کو یہ ایڈریس پتہ ہے کہاں ہے یہ گھر؟ مجھے فلاں درخت کے نیچے 50 روپے کا نوٹ ملا ہے، میں اس بوڑھی اماں کو لوٹانے جا رہا ہوں۔ وہ پہلا نوجوان مسکرایا اور اس نے اس گھر کی طرف اشارہ کر دیا جس میں بوڑھی عورت رہتی تھی۔ سامعین،
اچھی سوچ کو، اچھے ارادوں کو پھیلائیے، دوسروں کے سامنے ظاہر کیجیے۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے آپ ایک اچھائی کریں گے، آپ کے پیچھے اچھا کام کرنے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ سامعین، آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ سامعین، باب علم کی ویڈیوز شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔